بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ میچ سے قبل جو ہے دونوں کپتان جو ہے وہ آتے ہیں، ان سے پریس کانفرنس ہوتی ہے، ان سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی کل ہوا جب پیٹ کمنس آئے، ان سے سوالات پوچھے گئے تو ایک انڈین صحافی تھا، میرے خیال سے بہت ہی ان پڑھ جاہل جٹ قسم کا ایک آدمی تھا۔ انہوں نے آ کے بڑے الٹا قسم کا سوال پیٹ کمنس سے پوچھا۔ ذرا پہلے یہ آپ ان کی جو گفتگو ہے وہ ملاحظہ کیجیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Uh, See, some controversial statements have been made. Firstly, Mickey Arthur has made some controversial statements. Then we saw even Mohammad Rizwan, he made a controversial statement that he's supporting this victory is dedicated to Hamas. So, do you think تو دوستو، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی پیٹ کمنس کی، اور جو صحافی تھے ایک جاہل جٹ قسم کا آدمی تھا، انہوں نے جس طرح سے ایک سوال کیا پیٹ کمنس سے کہ آپ یہ بتائیے کہ جس طرح سے رضوان نے اپنا مین آف دی میچ کا جو ایوارڈ تھا وہ ڈیڈیکیٹ کیا تھا حماس کو، سب سے پہلے تو حماس کو تو انہوں نے ڈیڈیکیٹ ہی نہیں کیا۔ اس کے اندر کہاں ہے رضوان کا جو ٹویٹ ہے وہ ابھی بھی ان کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے کہ انہوں نے فلسطین اور غزہ کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا، حماس کا تو اس میں ذکر ہی نہیں تھا۔ لیکن یہاں پہ یہ میرے خیال سے پتہ نہیں کیا پیٹ کمنس سے بات نکلوانا چاہ رہا تھا، کیا الٹا سیدھا سوال کرنا چاہ رہا تھا، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا۔ جاہل جٹ قسم کا ایک صحافی تھا جس نے میچ کو خراب کرنے کی کوشش کی، اس پریس کانفرنس کو خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن پیٹ کمن جو ہے وہ ڈیڑھ ہوشیار تھا، اس نے بیچ کا راستہ اپنانے کو ترجیح دی، اور اس نے ٹال مٹول کر کے کہا کہ بھائی یہ تو کرکٹر ہے، ایک اچھا کرکٹر ہے رضوان، اور ان کا اپنا ایک ذاتی اوپینین ہے، میں اس پہ کچھ بول نہیں سکتا۔ اگر اس نے ڈیڈیکیٹ کیا حماس کو یا جس کسی کو بھی کیا، وہ اس کا اپنا مین آف دی میچ اس کو ملا تھا، اس نے اچھی پرفارمنس دی تھی، تو یہ اس کا اپنا ذاتی رائے ہے، اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ وہ جانے، اس کی ٹیم جانے، ان کے جو کوچز ہیں، ان کے جو ٹیم کے ممبرز ہیں، ان کے جو آفیشیل ہیں، وہ اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں جی، یہ سوال کرنے کا تو کیا بنتا تھا؟ میں تو سب سے پہلے یہ سوال کروں گا صحافی سے جنہوں نے اس طرح کا الٹا سیدھا سوال کیا ہے۔ میچ کے دوران اتنا بڑا ایونٹ چل رہا ہے، ورلڈ کپ، وہ بھی انڈیا میں، اور اس طرح کے بیہودہ قسم کے سوالات کرنا ہے، یہ آپ بتا رہے ہو کہ انڈیا میں کس طرح کے لوگ بس رہے ہیں۔ دیکھیں، میں تمام تر انڈین لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کروں گا، بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، بہت تہذیب والے لوگ بھی ہیں، جنہوں نے بڑے زبردست طریقے سے رضوان کو جو ہے ان کو بیک کیا کہ بھائی ان کا اپنا ذاتی اوپینین ہے، وہ نماز پڑھیں، وہ سجدے کریں، وہ کچھ بھی کریں، وہ ان کا اپنا مذہب ہے، وہ کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ یہ اکثریت لوگوں کی طرف سے انڈیا سے ہمیں ٹویٹ نظر آئے ہیں جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کو پتہ ہے ہر چیز کا، لیکن جن کو نہیں پتہ، جو جاہل جٹ عوام ہے، جس طرح جاہل لوگ ہیں، اس طرح کا جو یہ ایک صحافی تھا، اس طرح کے لوگ جو بس رہے ہیں انڈیا میں، وہی جو ہے پورے انڈیا کو خراب کرنے کو تلے ہوئے ہیں میرے خیال سے۔ تو اس طرح کے لوگوں سے میرے خیال سے صحافی ہونے کے بجائے ان کو تو میرے خیال سے اس جگہ پہ لانا ہی نہیں چاہیے، ان کو ان جگہوں سے ان کو دور رکھنا چاہیے، ورنہ یہ پورا ماحول ورلڈ کپ کا خراب کریں گے۔ اور اس طرح کے سوال دیکھیں، ان کے ایک جو لائر ہیں، انہوں نے بھی یہ ایک رضوان کے اگینسٹ جو ہے اپلیکیشن دائر کی تھی آئی سی سی کو، لیکن انہوں نے کوئی جواب دیا ہی نہیں آئی سی سی نے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ رضوان کی اپنی ایک ذاتی رائے ہے، ان کا اپنا اوپینین ہے، وہ نماز پڑھیں، وہ سجدے کریں، اگر اس سے کرکٹ کو نقصان ہوگا تو پھر ہم بالکل ایکشن لیں گے، لیکن ہر کسی کا اپنا رائٹس ہے، ہر کوئی سجدہ کر سکتے ہے، اس کا اپنا مذہب ہے، اس کا اپنا دین ہے، وہ سجدہ کرے گراؤنڈ میں یا وہ نماز پڑھے، لیکن میچ کے دوران وہ نہیں پڑھ رہا، جب وقفہ ہو جاتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کے جو پی سی بی ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ ہے، وہ اگر اس پہ ایکشن لے تو لے سکتا ہے، ہم اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہر جگہ ان کو منہ کی کھانی پڑی، جہاں پہ انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، وہیں ان کو جو ہے منہ کی کھانی پڑی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کی بیہودہ قسم کے جو سوالات کریں گے تو ان کو اسی طرح سے منہ کی کھانی پڑے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔